السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شارف خان۔ آج جس بہن نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے وہ آپ کو اپنے منہ سے ساری سٹوری بتائیں گی، اپنی زندگی کی کہانی، لیکن ان کی کہانی اوروں سے الگ ہے۔ انہوں نے جو اسلام قبول کیا، ان کے ساتھ ساتھ ان سے پہلے ان کے والد نے اسلام قبول کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا، اور اس کے بعد 200 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کے پورے خاندان رشتہ داروں کو لگا کر کے۔ تو چلیے ان بہن سے ملتے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گی کہ اللہ کی کیا محبت ان کے دل میں جاگی اور انہوں نے جو ہے اسلام کو قبول کیا اور اپنے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا۔ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ زبردست نالج والی ہیں، بہت ہی زیادہ اچھی ہیں، ایسا نہیں ہے کوئی الٹریٹ پرسن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بہت ہی زیادہ چیزوں کو سمجھنے اور سوچنے والی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، بہن سے جانتے ہیں کہ آخر کیا ان کے دل میں ایسی بات جاگی، اسلام کی کیا چیز انہیں ایسی اچھی لگی جو انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اسلام میں داخل ہوئی۔ ہماری فیملی میں سب سے پہلے میرے والد نے اسلام قبول کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میرا نمبر آیا، اور پھر مجھے دیکھا دیکھی خاندان کے آلموسٹ 200 لوگ جو ہیں وہ قادیانیت کو ترک کر چکے ہیں۔ میری اسلام لانے کا سبب جو ہے وہ بیسکلی میرے والد صاحب کی شہادت بنی، کیونکہ والد صاحب جو ہیں انہوں نے قادیانیت چھوڑ دی تھی، اور وہ قادیانیت کے جو ہے پردے فاش کر رہے تھے ان کی، کیونکہ بہت ساری چیزوں کو وہ جان گئے تھے، وہ اسپیشلی مرزا خاندان کے اور احمدیوں کے جو ہے وہ کیسز لیتے تھے۔ تو جو شخص بھی ان کے اندر گھس جاتا ہے وہ ان کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تو میرے والد صاحب کی جب شہادت ہوئی، اور کیونکہ ہم یہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ جو ہے چل رہا ہے، اور والد صاحب نے بے شمار دفعہ خاندان کے سبھی لوگوں سے، اپنے بچوں سے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ مجھے قادیانی جماعت بہت جلد مروا دے گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ تو پھر ہمارے لیے یہ بات جو ہے وہ انتہائی امیزنگ بھی ہوئی اور تکلیف دہ بھی، کہ ایسی پرامن جماعت جو کہتی ہے کہ جی یہاں ہم صرف محبت کرتے ہیں اور نفرت کسی سے نہیں کرتے، جس طرح ہمارے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ بے شمار لوگوں کو یہ مروا دیتے ہیں، اور جو ان کی بات نہیں مانتا ان کے ساتھ یہ انتہائی تکلیف دہ سلوک کرتے ہیں۔ تو وہ چیز ہمارے سامنے کھل کے آ گئی، اور اس کے بعد جب اس کو میں نے اسپیشلی فالو کرنا شروع کیا، اور اس وقت میں ابوظہبی میں مقیم تھی، اور میں نے یہ چاہا کہ میں جا کے دیکھوں خود، کہ میرے والد ایک بات کہتے تھے اور ہمیشہ سے کہتے تھے، وہ اب ہو بھی گئی ہے، تو کسی بھی طریقے سے میں جا کے اس کیس کا اینڈ دیکھوں کہ آخر یہ کیوں ہوا اور اس کے اسباب کیا تھے، والد صاحب نے ایسے کیا کیا تھا کہ ان کو اس بری طرح سے بروٹلی مرڈر کروا دیا گیا۔ یعنی پورے پنجاب میں مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے کسی کو مرڈر کیا گیا ہو کہ ان کی کمر پہ پیٹرول چھڑک کے سرگٹوں سے داغا گیا، ان کا ایک ایک دانت توڑ دیا گیا، ان کا جبڑا توڑ دیا گیا، ان کی گردن جو تھی وہ 3 جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی، ان کی بیک بون جو تھی وہ انہوں نے توڑی۔ مطلب کوئی جسم کا اعضاء ایسا نہیں تھا جن پہ انہوں نے ٹارچر نہ کیا ہو۔ ان کے پیروں پہ سوئے مارے، ان کی بغلوں پہ سوئے مارے، اور ان کے جسم کو جگہ جگہ سٹیپلر سے چھیدا گیا۔ اور ان کی ویڈیو جو ہے وہ ہمارے پاس اس وقت کی موجود ہے جس وقت کرائم سین تھا، اور ARY والے جو ہے وہ آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے جرم بولتا میں ایک جو ہے ڈاکومنٹری بنائی تھی، اس میں آپ دیکھیں، کیونکہ میں تو ان کی شہادت پہ پہنچ نہیں پائی تھی، تو دیکھیں کہ پورے روم میں کاغذات پھیلے ہوئے ہیں، جیسے ایک ایک ٹارچر کر کے ان سے پوچھا گیا ہو کہ فلاں کاغذ دکھاؤ، فلاں ثبوت دو، فلاں ثبوت دو۔ اور ان سارے ثبوتوں کے متعلق وہ آلریڈی مختلف اپنی سپیچز میں لوگوں کو بتا چکے تھے کہ میں رانا ابرار ایک صحافی تھا جن کا 1-2 ماہ پہلے ان سے
جو ہے وہ اس کی شہادت ہوئی تھی اور اسے بھی جماعت والوں نے قتل کروایا تھا، اور مجھے بھی سٹل بے تحاشا جو ہے وہ خدشات ہیں میرے گھر میں۔ کم از کم 5 دفعہ جو ہے وہ لوگ گھس چکے ہیں، 2 دفعہ میرے بچوں کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا، پھر اس کے بعد جو ہے جماعت کی طرف سے وہ بار بار کہا جاتا ہے کہ تمہارا اپنے باپ سے برا حشر کریں گے۔ لیکن میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے آپ کسی پہ کبھی بھی حکمرانی نہیں کر سکتے۔ ایک دن آتا ہے کہ ہر چیز جو ہے خدا تعالیٰ جو ہے اس کا پردہ فاش کر دیتا ہے اور چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ مرزا قادیانی نے لکھا کہ میرا دور ہوگا جس میں پوری دنیا میں انصاف ہوگا۔ میں نے خود مرزا مسرور کو لیٹر لکھے کہ میرے والد صاحب کے ساتھ یہ ہوا، یہ لوگ اس جرم میں شریک تھے، یہ لوگ موقع پہ موجود تھے، آپ ان سے فوری طور پہ انویسٹیگیٹ کریں۔ جب مجھے وہاں سے کسی قسم کا رپلائی نہیں آیا اور الٹا مجھے مروانے کی کوششیں کی جانے لگی، میرے ہسبینڈ سے کہے جانے لگا کہ جی اس کو چھوڑ دو، یہ ذرا سی لڑکی تم سے نہیں سنبھالی جا رہی، اور تم اس کا خرچہ بند کر دو، اور اسے تم طلاق دے دو، اس سے بچے چھین لو۔ کیا اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے یہ کب تک اپنی جماعت کو چلائیں گے، اور کب تک اس جھوٹ کے بل بوتے پہ یہ سب کچھ چلتا رہے گا؟ کیوں کسی حق کے لیے آواز اٹھانے والے کو اس طرح سے بروٹلی مرڈر کروا دیا جاتا ہے؟ کیوں لوگوں کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی جاتی ہیں؟ کیوں اسلام کی طرف بڑھنے والے قدموں کو یہ کہہ کے روک دیا جاتا ہے کہ خبردار تم سے گھر بار چھین لیں گے، تم سے بچے چھین لیے جائیں گے؟ اگر ان ساری چیزوں کی طرف توجہ دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صرف اور صرف ایک انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے جو صرف پیسے کے چکر میں ہے۔ اور دوسری اہم ترین بات کہ آپ اپنے مرزا کی لکھی ہوئی کتابوں کو ضرور پڑھیے، کیونکہ یہ کتابیں مولویوں کے نہیں لکھی گئیں، یہ کتابیں انہوں نے اپنی جماعت کے لیے لکھی ہیں۔ تو دوسروں کو پردے میں چھپا کے شوگر کوٹڈ زہر دینے سے بہتر ہے کہ آپ کھل کے سامنے آئیے اور مقابلہ کیجئے۔ جس طرح ہر مذہب کا ماننے والا جو ہے وہ خوشی سے یہ مانتا ہے کہ وہ ہندو ہے، عیسائی ہے، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ جو گھروں میں آپ کے بکس پڑھی ہوئی ہیں اسے ضرور پڑھیے۔ ایک غلطی کا ازالہ، کشتی نوح، کہ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے، نعوذ باللہ اہل بیت کی توہین ہے، حضرت حسن حسین کی توہین ہے، جہاں حضرت فاطمہ کی توہین ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی شخص جس کے اندر ذرا سی بھی ایمان کی رمق ہوگی وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا۔ تو امید کرتا ہوں ماشاءاللہ بہن کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ جس طرح سے انہوں نے اللہ کی محبت کو دل میں بساتے ہوئے ایمان کو اپنے اندر اتارا۔ دوستو چھوٹا موٹا کام نہیں ہوتا ہے، کسی ایک دھرم کو چھوڑ کے جب آپ جاتے ہو تو آپ صرف اس دھرم کو نہیں چھوڑ رہے ہوتے ہو بلکہ سماج میں رہنے والے آپ کے یار دوست، آپ کے اپنے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان سب کو آپ چھوڑ رہے ہوتے ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کا رویہ برقرار ویسا ہی رہتا ہے جیسے آپ سے پہلے رہتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو پوری طرح سے آپ سے کٹ جاتے ہیں، تو چھوڑنا بڑی بات ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ کی محبت کے لیے یہ کام انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ ان کو خوب نوازے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر آل کا بٹن ضرور سلیکٹ کر لینا۔ انشاءاللہ پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔